کو ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے. اس آئین میں آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں؟ ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کے منتخب ہونے والا ایم این اے، ان کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے. ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. ہماری جو انفرادی اور مشترکہ عزتیں ہیں کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے معزز افراد کو، ان کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے. ارکان پارلیمنٹ کی بھی عزت اور استحقاق ہے. کسی ادارے کو حق نہیں کہ عزتیں اچھالے، نہ ہی آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے سوا کسی کے پاس ہے. ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری کا سینٹ میں اظہار خیال. بولے توہین عدالت میں بھی سلیکٹیو کام ہو رہا ہے. کوئی سیاستدان بات کرے تو نوٹس آ جاتا ہے. امید ہے فیصل واوڈا کو پراکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی. لیگی سینیٹر طلال چودھری بولے مہذب دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا. آئین بنانے والوں کو سزا دینے کے بجائے آئین توڑنے والوں کو سزا دیں تو وقار بلند ہوگا. سسیلین مافیا اور پراکسیز کے الفاظ کوئی برداشت نہیں کرے گا. میونسپل کمیٹی کے کلرک کو بھی اتنا جلدی نہیں نکالا جاتا جتنا جلدی وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کیا گیا. تحریک انصاف کے ارکان کا سینٹ سے واک آؤٹ. رؤف حسن پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ تہران میں ادا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ پڑھائی. تمام سیاسی قیادت، عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی. حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی. تمام جاں بحق افراد کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں بھی مکمل. میتیں اگلی منزل کی جانب روانہ کر دی گئیں. سوگ میں ڈوبے افراد میت کے ساتھ چل رہے ہیں. مرحوم صدر کی تدفین مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف تعزیت کے لیے تہران روانہ. وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محسن نقوی، عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی ساتھ ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی آج تہران پہنچیں گے. ایرانی حکام اور عوام سے صدر کی موت پر تعزیت کریں گے. ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ یا کوئی سازش، ترک میڈیا کی رپورٹ نے ہلچل مچا دی. ابراہیم رئیسی روسی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے. پرانا امریکی ہیلی کاپٹر کس نے چنا؟ صدارتی ہیلی کاپٹر کے لیے ہمیشہ پائلٹ پاسداران انقلاب سے لیا جاتا تھا. اس بار پائلٹ ایرانی فوج سے کیوں لیا گیا؟ ہیلی کاپٹر میں 3 ٹریکنگ نظام ہونے کے باوجود حادثے کے مقام کا کیوں نہ پتہ چل سکا؟ پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب کس کے کہنے پر بدلی؟ دیگر ہیلی کاپٹرز کو بادلوں سے اوپر پرواز کا کیوں کہا؟ ترک میڈیا نے کئی سوالات اٹھا دیے. بجلی بلوں میں بھاری ٹیکسز پر آئی ایم ایف سے ڈیڈ لاک برقرار. بجٹ سازی میں مصروف بالا حکام بھی 2 حصوں میں تقسیم. فی یونٹ 2 روپے کم کرنے کی تجویز پر آئی ایم ایف حکام کا متبادل مطالبہ سامنے آ گیا. بجلی صارفین کو ریلیف دینا ہے تو تاجروں سے ٹیکسز کا حجم بڑھانا ہوگا. ریئل اسٹیٹ اور زرعی آمدنی پر بھی ٹیکس میں اضافہ مانگ لیا. ایف پی آر کا تجویز میں عدم اتفاق. 100 سے 200 ارب روپے کے دیگر ٹیکسز کو ختم کرنے پر بھی بات آگے نہ بڑھ سکی. ادھر آئی ایم ایف نے گیس کے نرخ بڑھانے کا نیا پلان بھی شیئر کر دیا. گیس کے بلوں میں 100 تا 400 روپے اضافے کا امکان. نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے متعلق کیس. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے واضح کیا کہ حکم امتناع سمز بلاک کرنے پر نہیں ہے. عدالت سمجھ سکتی ہے کہ حکومت معاشی ریفارمز پر فوکس کر رہی ہے. کوشش ہوگی کہ کیس پر جلد از جلد فیصلہ ہو جائے. بہتر ہوگا کہ مرکزی درخواست ایک ہی بار سن کر فیصلہ کر دیا جائے. سندھ اور پنجاب میں جھلسا دینے والی گرمی لاڑکانہ، نواب شاہ اور دادو میں پارہ 47 ڈگری سے کراس کر گیا. رحیم یار خان، موجوداڑو، سبی اور سکھر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاہور میں بھی گرمی کا پارہ 45 تک جا پہنچا. ڈیرہ غازی خان، ملتان، اوکاڑا میں 44 ڈگری اور کراچی میں 36 ڈگری آیا. شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں محصور. لہر 27 مئی تک برقرار رہے گی. شدید گرمی سے گیسٹرو اور پیٹ کے امراض کا پھیلاؤ تیز. اسپتال مریضوں سے بھر گئے. سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے علاقے مکلی میں پینے کے پانی کی شدید قلت. مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. گرمی کے ساتھ بجلی کا بحران بھی بڑھ گیا. آدھا دن بجلی بند ہونے لگی.
زیادہ لائن لاسز والے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔ کمبر میں 20 گھنٹے تک بجلی کی بندش، شہریوں کا پارا ہائی، سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شدید گرمی میں لوگ ہلکان ہو گئے۔ ذرائع پانی و بجلی کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5845 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ طلب 24500 میگا واٹ اور پیداوار 18655 میگا واٹ ہے۔ گرمی کی شدید لہر سے مانسون میں طوفانی بارشوں کا خدشہ۔ کلائمیٹ چینج کے عالمی ماہرین نے خبردار کر دیا، موجودہ ہیٹ ویو میتھین، امونیا گیسز اور سمندر میں پیدا توانائی سے وجود میں آئی۔ ہوا کی رفتار کم ہونے سے ہیٹ ویو نے فضا میں غبارے کی شکل اختیار کر لی۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں گرمی بڑھنے سے آبادی کو خطرات، گلیشیئر پگھلنے اور گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے دریا اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ پارا میں درج۔ مقدمے میں 4 نامعلوم خواجہ سراؤں کو نامزد کیا گیا۔ نجی ٹی وی کے باہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روک کر تیز دھار بلیڈ سے حملہ کیا گیا۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، قانونی کارروائی کی جائے۔ ایف آئی آر میں رؤف حسن کا بیان۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی۔ اسلام آباد پولیس کی تحقیقات جاری، عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ پی ٹی آئی نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے آج کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، رؤف حسن کی زندگی لینے کے لیے حملہ کیا، آدھے ان سے رؤف حسن کی شارک بچ گئی۔ ملزمان کے چہرے واضح ہیں، پولیس فوری گرفتار کرے۔ شیر افضل مروت نے رؤف حسن کے ساتھ ہونے والا سلوک پارٹی کے لیے پیغام قرار دے دیا۔ بولے ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی ڈرنے والی نہیں۔ واضح کیا کہ وہ پارٹی میں کبھی سازش یا گروپ بندی میں ملوث نہیں رہے۔ خود کو بانی پی ٹی آئی کے حکم کا پابند بھی قرار دے دیا۔ بولے کمیٹیوں میں سے انہیں نکالا گیا لیکن وہ اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ حکومت مخالف اپوزیشن الائنس کو وسعت دینے کے جتن، تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسد قیصر آئندہ 2 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے۔ احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے حتمی معاملات طے کیے جائیں گے۔ تحریک کے مقاصد، مطالبات اور طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا۔ چوہدری پرویز الہی جیل سے رہائی کے بعد لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود۔ آج ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے۔ ادھر غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ لکھا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے مطابق قانوناً پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ جرم ثابت کرے۔ پروسیکیوشن ناکام رہے تو ضمانت پر رہائی ہو سکتی ہے۔ تحریری فیصلے کا متن، عدالت نے 5 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کی لائیو سٹریمنگ میں مسائل کا انکشاف ہوا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور یوٹیوب چینلز کی ویورشپ انتہائی کم نظر آنے لگی۔ یوٹیوب کی جانب سے اب تک مسئلے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ چینلز آنرز کی جانب سے ویورشپ کم ہونے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ چینلز دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ویورشپ ظاہر نہیں ہو رہی۔ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کی لائیو سٹریمنگ میں مسائل کا انکشاف ہوا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور یوٹیوب چینلز کی ویورشپ انتہائی کم نظر آنے لگی ہے۔ یوٹیوب کی جانب سے اب تک مسئلے کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ چینلز آنرز کی جانب سے ویورشپ کم ہونے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔